إلا ليعبدون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ جنات کی ہم بات نہیں کرتے، ہم آپ کی کرتے ہیں۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو کس لیے بنایا؟ بس اگر آپ ایک بات سمجھ لیں زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں ہم اس لیے پیدا ہوئے مکان بنائیں، بزنس کریں، بچے پیدا کریں، بچے پالیں، ان کا مستقبل بن جائے، بس ہم اس لیے پیدا ہوئے، ہمارا یہی کام ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکان بنانا اور بچے پالنا ہی کام ہے تو یہ کام تو پھر جانور بھی کر رہے تھے۔ جانور نہیں کرتے؟ یہ چڑیا کو دیکھو کتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے، اللہ کا انجینئر دیکھو کیسا ہے، طوفانوں میں بھی نہیں گرتا، اور اس میں اپنا بیڈ روم بناتی، تھوڑی سی کاٹن بھی رکھ لیتی ہے بیچ میں جہاں انڈے دیتی ہے، تو اپنی عقل کے مطابق وہ اپنا گھر بناتی ہے، بچے بھی پالتی ہے۔ ہاں جی، کیڑے مکوڑے دیکھو کیسے دانہ اٹھا کے بچوں کے منہ میں ڈالتی، بچے تو وہ بھی پال رہی ہے۔ پھر انسان تیرا کیا کمال ہوا؟ اگر بچے پالنا، گھر بنانا ہی صرف تیرا کام ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اور انسان کو جب حق تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے یہی تو عرض کیا تھا، مولا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے ہم کافی ہیں، اور یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین کے اوپر۔ آپ جس مٹیریل سے اس کو تیار کر رہے ہیں یہ فساد برپا کرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس کے اندر اگر شر کا مادہ ہے تو میں نے اس کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اندر کھانے پینے، بھوک اور بیماری اور پریشانیاں، تکلیفیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تمہاری تو جو ڈیوٹی لگ گئی، جو رکوع میں ہے بس وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو تسبیح میں، جو تحمید میں، یعنی جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی وہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ساتھ ضرورتیں، مجبوریاں نہیں ہیں، ہم فارغ ہو صرف عبادت کے لیے۔ میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کے ارد گرد بڑی مجبوریاں ہوں گی، بڑی ضرورتیں ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصروفیات بھی ہوں گی، لیکن ان سب کے باوجود وہ پھر میرا بن کے رہے گا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر ہوتی ہے اس پہ محنت زیادہ۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، ہمارا مقام انسانوں کا فرشتوں سے اسی لیے زیادہ ہے۔ بیماری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، ضروریات زندگی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے مولا کا ہو کے رہنا، اگر خوشیاں ہیں اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہو، اور اگر تکلیفوں کا سامنا ہے تو اس کا صبر کرنے والا بندہ بن کے رہو۔ شکر کا رستہ بھی جنت کا رستہ ہے، اور صبر کا رستہ بھی جنت کا رستہ ہے۔ تو حق تعالیٰ نے کسی کو خوشی بھی دی ہے، غم بھی دیے، اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے نظر آتے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، تو ان کے لیے ہے وہ شکر کرتے رہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو تمہیں عذاب کبھی نہیں دوں گا۔ اور آج شکر گزار بندے ہی بننا تو مشکل ہے، کھا پی کے اسی کی ناشکری کر رہے ہیں، اسی کی نعمتیں کھا کر نعمتوں کے ہو کے رہ گئے، جو نعمتیں دینے والا ہے اس کی عبادت ہی بھول گئے۔ اور اگر تکلیفوں کا سامنا ہے، بیماریوں کا سامنا ہے، مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا ہے، تو فرمایا کہ پھر صبر کرو۔ وبشر الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کو بھی ہماری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صابرین یہ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور شاکرین یہ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مسلمان کی زندگی یہ صبر اور شکر کی زندگی ہے، اور کافر کی زندگی حرص اور ہوس کی زندگی ہے۔ صبر اور شکر کی زندگی کا مزاج بنائیں، مل جائے شکر الحمدللہ، نہیں ملا انا للہ، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا، اور ہونا بھی وہی ہے۔
ہونا بھی وہی ہے، جو میں اور آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، حکم دیتا ہے کن ہو جا، فیکون اسی وقت ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے، سب اسباب اس کے حکم کے محتاج ہیں، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اسباب بھی خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں، سب ٹھیک ہوتا جاتا ہے خود بخود۔ تو میرے محترم سامعین، انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ کس لیے بنایا؟ بولو بولو، کس لیے بنایا؟ اور ہم کیا بن گئے؟ ہگنے موتنے کی مشینیں۔ ہاں ہاں، یہ حقیقت، ہماری زندگی کہاں گھوم رہی ہے؟ کچن بیت الخلاء، کچن بیت الخلاء، بس اور کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک یہی فکر ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ ساری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہم نے رمضان کو بھی اسی کے گرد گھما دیا ہے۔ افطار پارٹیاں ہیں جی، رمضان بجائے عبادت کے ان کو اور فضول چیزوں میں لگا دیا۔ تو استقبال رمضان کا یہی مقصد ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اپنی مصروفیات کو کم کریں، جو گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ان کو چھوڑیں، کیونکہ ہم نے تو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اندر کو صاف کرنا ہے، اور اپنا جو ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا ہے، تاکہ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے۔ انسان کو کس لیے بنایا؟